بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجا فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرمائے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے حضرات صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ، کہ میری مثال اور اس دین کی مثال جس دین کو دے کر اللہ جل شانہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، مجھے دنیا میں بھیجا ہے، کمثل رجل، اس آدمی کی طرح ہے، اتا قوما، جو اپنی قوم کے پاس آتا ہے، فقال: یا قوم، اور کہتا ہے اے میری قوم، انی رأیت الجیش بعینی، میں نے ایک لشکر دشمنوں کا جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی وہ تمہارے قریب آ رہا ہے۔ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، میں ایک برہنہ ڈرانے والا ہوں۔ النذیر العریان، عریان عربی زبان میں برہنہ اور ننگے کو کہا جاتا ہے، اور نذیر کا معنی آتا ہے ڈرانے والا۔ انا النذیر العریان، میں ایک برہنہ ڈرانے والا ہوں۔ یہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب کوئی آدمی کسی بڑی اہم بات کی خبر دیتا یا کسی خطرناک بات کی خبر دیتا تو اپنے کپڑے اتار کر اپنے سر پہ رکھ لیتا اور بالکل اندھا دھند دوڑتا ہوا اپنے قوم کے پاس آتا اور قوم کو اس پریشانی کی یا اس حادثے کی خبر دیتا۔ تو اس کا اپنے کپڑے اتار کر اپنے سر پر رکھ لینا، یہ عربوں کے زمانہ جاہلیت کے اندر کوئی معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، جاہلوں والا زمانہ، لیکن اس کا یہ طرز عمل اس معاملے کی خطرناکی کا پیغام دیتا کہ وہ کتنا خطرناک خبر اور کتنی خطرناک بات اور کتنی خطرناک اطلاع لے کر آیا۔ تو یہ ایک طریقہ کار تھا عربوں کے یہاں کہ کوئی خطرناک بات کی خبر دیتا تو اپنے کپڑے اتار کر خبر دیتا۔ انی انا النذیر العریان، یعنی وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے لشکر دیکھا ہے اور میں تمہیں انا النذیر العریان، میں ایک برہنہ ڈرانے والا ہوں۔ فالنجا، پس اس دشمن سے تم نجات حاصل کرو، بچنے کی تدبیر کرو۔ فاطاعہ طائفۃ من قومی، بس قوم کے کچھ لوگ اس خبر دینے والی کی بات کی تصدیق کرتے ہیں، فأدلجوا، اور راتوں رات نکل کھڑے ہوتے ہیں، فانطلقوا علی مہلہم، اور آہستہ آہستہ وہ اپنی بستی سے نکل جاتے ہیں اور چھپی ہوئی پوشیدہ پناہ گاہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، فنجوا، تو دشمن کے حملے سے نجات پا جاتے ہیں۔ وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، لیکن قوم ہی کی ایک جماعت اس خبر دینے والے کی خبر کی تکذیب کرتی ہے کہ نہیں، تم نے غلط دیکھا، تم نے صحیح نہیں دیکھا، یا تم نے جو دشمن کی خبر دے رہے ہو وہ بالکل غلط خبر دے رہے ہو، خلاف واقعہ دے رہے ہو، ایسا کوئی دشمن نہیں ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، تم جھوٹے ہو وغیرہ۔
جھٹلا دیتا ہے. فاصبحوا مکانہم، اور یہ جماعت، یہ لوگ اپنی جگہ پر ہی رہتے ہیں، اپنی بستی پر ہی رہتے ہیں. فصبحهم الجیش، لہذا دشمن ان پر حملہ آور ہو جاتا ہے. فاہلکہم واجتاحہم، اور ان کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیتا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان کر کے فرمایا فذالک مثل من اطاعنی، یہی مثال ہے ان لوگوں کی کہ جو میری اطاعت کریں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو النذیر العریان فرمایا کہ میں ایسا ڈرانے والا ہوں جس طرح زمانہ جاہلیت میں کوئی برہنہ ڈراتا تھا اور اس کی خبر ایک انتہائی خطرناک اور اہمیت کی حامل خبر سمجھی جاتی تھی. بالکل میں بھی ایسے ہی تمہیں ڈرانے والا ہوں، آخرت سے، آخرت کی پکڑ سے، آخرت کی گرفت سے. اور میری مثال بھی اس برہنہ ڈرانے والے کی طرح، جس طرح وہ خطرناک بات کی خبر دے رہا ہے، میں بھی ایسے ہی خطرناک بات کی خبر دے رہا ہوں. یا النذیر العریان کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ میں کھلے عام تمہیں ڈرانے والا ہوں، آخرت کا خوف دل میں بٹھانے والا ہوں. فالنجا النجا، پس اس سے نجات حاصل کر. اب اس کی نجات کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ اس کی مثال تو ایسی بستی والوں کی کہ کچھ لوگوں نے اس خبر دینے والے کی خبر کی تصدیق کی اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، لہذا وہ نجات پا گئے. لہذا تم میں سے جو بھی میری اطاعت کرے گا، فَمَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، اور جس نے میری اطاعت کی اور جو دین میں لے کر آیا ہوں اس کی اتباع کی، تو اس نے نجات پا لیا. وہ آخرت کی پکڑ سے، آخرت کی گرفت سے اور آخرت کی سزا سے وہ نجات پا گیا. وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي، اور اس کی مثال جس نے میری نافرمانی کی، وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، اور جو دین میں لے کر آیا اس کی تکذیب کی. اس کی مثال بستی کے ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے خبر دینے والے کی خبر کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا. کہ تم غلط خبر دے رہے ہو، تم جھوٹی بات بیان کر رہے ہو، کوئی دشمن نہیں کہ تم جھوٹے ہو، کذاب ہو، غلط بیانی کر رہے ہو. اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس کی اطاعت نہیں کی، دشمن کی بھیڑ چڑھ گئے، دشمن نے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا. پر جو میری اطاعت نہیں کرے گا تو وہ بھی کل قیامت میں ایسے ہی ہلاک اور برباد ہو جائے گا، اور آخرت کی گرفت کا اور آخرت کی پکڑ کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے گا. تو واضح الفاظ میں اس حدیث مبارک کے اندر بیان کر دیا گیا کہ نجات کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، آخرت میں نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے، آخرت میں بچاؤ کی صرف ایک ہی صورت ہے. وہ صورت صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت. اتباع اور اطاعت ہی نجات کا واحد راستہ ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں، اس کے علاوہ کوئی تدبیر اور حیلہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آخرت کی پکڑ سے خود کو بچا سکیں جب تک اللہ کے رسول کی اتباع، اطاعت، ان کے طریقہ کار کی پیروی ہماری زندگیوں میں نہ ہو. تو اس لیے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آخرت میں نجات ویسے ہی ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہماری زندگیوں میں اتباع رسول نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کریں گے، نجات کے حقدار ہوں گے. اور یہ یقین کر کے پیروی کریں کہ جو آپ کا طریقہ ہے، جو آپ پیغام لے کر آئے، جو آپ کی سنت ہے، جو آپ کی تعلیمات، ہدایات ہیں، جو آپ کے احکام ہیں، وہی برحق. آپ کی تصدیق بھی کرے، سچا جانے اور پھر پیروی کرے، اتباع کرے، تو یہ راہ نجات ہوگی، آخرت میں نجات کا سبب ہوگا. اور جو انکار اور تکذیب کرے گا وہ آخرت میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا، اور اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہوگی، جہنم اور جہنم کی سزاؤں کی صورت. اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك.